بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا زہرا کیس میں ایک بہت بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے اندر جو ہے 11 بڑے ڈاکٹرز جو ہے وہ شامل تھے، اس بورڈ نے جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ اس جو ہے رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی جو عمر ہے وہ اس وقت 15 سال یا اس سے بھی کم، یعنی کہ 14 سال اور 9 مہینے جو ہے وہ قرار پائی ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ کیس کا ایک فیصلہ ہو گیا کہ اگر ایج جو ہے پاکستانی قانون کے مطابق 16 سال سے کم ہے لڑکی کی ایج، تو کیا ہوگا کہ وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو نکاح ہے وہ جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دعا زہرا کیس جو ہے وہ مزید کس سائڈ پہ جاتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ دعا زہرا کیس کو جو ہے وہ مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس میں ایک تو جو ہے وہ دعا زہرا کی جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ کی طرف آنے سے پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر زنیرہ ماہوم جو ہے اس کی طرف سے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ڈال دی گئی کہ جی وہ ہنسی خوشی ایک لائیو انٹرویو جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اس میں ہنسی خوشی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں دراصل جو ہے وہ کیس کو ڈی ٹریک کرنے کی زمرے میں آتی ہیں۔ حقیقتاً تو ایسی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ دراصل یہی بات ہے کہ ہم قانونی حوالے سے جو ہے وہ اتنی نوحہ نہیں رکھتے۔ کوئی بھی ایسی ویڈیو جو مطلب آن گوئنگ جو کیس ہے، جو ہائی کورٹ میں یا کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے حتیٰ کہ ایک جملہ بھی اگر بولا جاتا ہے، وہ جملہ بھی جو ہے وہ قابل گرفت ہوتا ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو پس پوش ڈال دیا گیا، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ہر کیس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن دعا زہرا کیس کے اندر کراس ایگزامینیشن کیوں نہیں کرنے دی جا رہی، اب تک نہیں کرنے دی گئی۔ دوسری طرف ایک اور چیز جو ہے جبران ناصر صاحب نے پرسوں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، وہ جو ہے وہ دیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سی آئی اے کا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے AVCC، اس کے مطلب جتنے دن دعا زہرا کی جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا تھا، ان دنوں میں 2 دن کے اندر جو ہے وہ ظہیر احمد، یہ لڑکا جو ہے جس کا اب یہ سمجھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، اس کی حالت جو ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ وہ 4-5 مہینوں کے یہ جتنا بھی جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے، اس دوران وہ بہت کم کیمرے کے سامنے آیا ہے، بہت کم وہ بات کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ اس کے جوتے آپ دیکھ لیں، اس کی جو ہے وہ لوکیشن جو حالت ہے اس کی وہ دیکھ لیں، کپڑے اکثر اس کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس چینج کرنے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ لیکن اس کی اپروچ دیکھیں، AVCC کیا ہے؟ AVCC CIA کا ایک ادارہ ہے، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک ادارہ ہے۔ آپ دیکھیں تو جتنی دیر دعا زہرا کا 2 دن کا جو ٹائم تھا کہ جس میں دعا زہرا کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے، اس دوران ظہیر احمد جو ہے وہ AVCC کا مہمان بنا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اب بتائیں کس قانون کے تحت؟ آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے جو ہے نا یاد آ رہا ہے کہ ایک تھانے میں کچھ ڈاکومنٹس کو جو ہے نا اٹیسٹ کرانے کے لیے جانا ہوا، تو تقریباً شام کا ٹائم تھا۔ میں گیا وہاں پہ، میں دیکھ کے ایک منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا یہ سمجھیں۔ اور وہ منظر کیا تھا کہ ایک بزرگ عورت جس کی عمر جو ہے وہ 65 سے 70 کے لگ بھگ ہوگی، وہ ایک سٹول رکھا ہوا ہے صحن میں، یعنی کہ تھانے کے صحن میں ایک سٹول رکھا ہوا ہے، وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بالکل خستہ غریب سی عورت ہے، اور ساتھ ان کے 10-11 سال کی 12 سال کی ایک بچی جو ہے، صحیح دوپٹہ اوڑھے، وہ بھی ساتھ جو ہے کھڑی ہے۔ وہ کسی وقت اپنی اماں کو
بچی بٹ جاتی ہے، اس کے پاس جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ یہ صورتحال میں نے دیکھی، اور ان ڈاکومنٹس کے لیے جو میں اندر جب گیا تو آفیسر جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مغرب کے بعد جو ہے وہ آئے گا۔ آفیسر میں دوبارہ چلا گیا گھر جانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے مطابق میں رات تقریباً 9 بجے دوبارہ پہنچا تھانے، اور وہاں جب پہنچا تو وہ آفیسر موجود تھا۔ میں نے ڈاکومنٹس اس سے سائن کروائے اور باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلا تو وہ بزرگ اماں جو تھیں وہ اس وقت بھی اسی حالت میں ایک سٹول کے اوپر تھانے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک غریب کی حالت جو ہے تھانوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتی ہے، اور دوسری طرف AVCC CIA کا ادارہ جو ہے وہ ایک بندے کو، ایک لڑکے کو جو ہے پروٹوکول دے رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مسائل جو ہے وہ کس حد تک گھمبیر ہو چکے ہیں، صحیح ہے۔ آپ کسی دن آپ کا کوئی مسئلہ بنے، ٹھیک ہے، کسی برادر کا کسی کے ساتھ کوئی بھی ایشو بنے، کوئی کیس بنے، اللہ نہ کرے کہ ایسی حالت آئے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم تھانے جائیں یا ہماری یہاں سے جو ہے وہ پیشی لاہور میں ہو، اور لاہور میں CIA کے آفس میں ہمیں پروٹوکول دیا جائے، اور CIA کے آفس میں ہمیں جو ہے وہ جگہ دی جائے، بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ مشکل ہے۔ بہر کیف یہ بہت ساری جو سوالیہ نشان ہیں نا، یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی کلیئر ہونے والے ہیں۔ لیکن جبران ناصر صاحب نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ شادی والی نہیں ہے، 15 سال سے بھی کم ہے، 15 سال ہے یا 15 سال سے بھی کم، 14 سال اور 9 مہینے 8 مہینے کی ایج ہے اس بچی کی، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ ابھی یہ کیس جو ہے یہ ہم ہائی کورٹ میں دیں گے، اور ہائی کورٹ میں میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، ڈاکومنٹس دیکھے جاتے ہیں۔ جو ڈاکومنٹس ہیں بچی کے نادرہ کے ہیں، پاسپورٹ ہے، ID کارڈ ہے، ETC جو ساری ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر بچی کی جو ایج ہے وہ ابھی تک 14 سال ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ 14 سال اور کچھ مہینے جو ہے وہ، کیونکہ سال کا گیپ جو ہے وہ اس میں بعض اوقات میڈیکل رپورٹس کے اندر آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے اس وقت۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ دعائے زہرا جو ہے وہ بازیاب ہو کے ماں باپ کے پاس پہنچے گی، لیکن دیکھنے کی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ جو ہے، جہاں جب یہ رپورٹ جو ہے وہ جائے گی اور اس کا جب فیصلہ ہوگا تو فیصلے کے بعد جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ 1 سال کے لیے دعائے زہرا کو شیلٹر ہوم جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، اور شیلٹر ہوم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے دعا زہرا کی جو سچویشن بنے گی، کیا اس کے بعد اس کو جو ہے وہی جو ہے اس کو اجازت دے دی جائے گی کہ آپ ظہیر احمد کے ساتھ جا سکتی ہیں، یا جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ کوئی پروسیکیوشن جو ہے وہ سلسلہ چلے گا؟ تو امید ہے کہ اس دوران جو ہے وہ جو حالات جو ذہن پر جو اثرات جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے نوجوان بچوں کو پاکستان کے اندر سے اغوا کر کے کڈنیپ کر کے ان سے خودکش حملے کروائے جاتے ہیں، ان سے بہت سارے جو ہے وہ کارروائیاں، دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی جاتی ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے ایسے جو ہے وہ نان سینس لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، بچی تو خود کہہ رہی ہے۔ جب بچی خود کہہ رہی ہے تو جو خودکش حملہ کر دیتا ہے وہ تو خود کر رہا ہے، پھر کہو ٹھیک ہے اس نے جائز کیا، صحیح کیا، پاسبل نہیں ہے۔ اس کو کہتے نہیں اس نے غلط کیا، کیوں غلط کیا؟ 14 سال کا بچہ تھا، 16 سال کا بچہ تھا، جتنے بھی بچے اب تک جو ہے وہ جو خودکش حملہ نہیں کر سکے وہ پکڑے گئے ہیں، وہ 14 سے 18 سال کی ایج کے بچے تھے، صحیح ہے۔ تو کیا وہ لوگ غلط ہیں اور دعا زہرا کا کیس ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ کیوں؟ دعا زہرا میں وہی جو چیزیں ہیں وہ اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے اکثر بچیوں کے اوپر یہی چیز جو ہے وہ ہیپنیٹائز کر کے یا بہت ساری جو ہے وہ ڈرگس انہیں استعمال کروا کے، ڈرگس ایسی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو 6 مہینے 8 مہینے تک کے اثرات جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اگر ایک دفعہ استعمال کرا دی جائیں تو 8 مہینے تک بچے جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ وہی کچھ بولیں گے جو آپ انہیں رٹوائیں گے۔ یہ حالات بن چکے ہیں، اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا زہرا بہت جلد بازیاب ہو کے اپنے والدین کے پاس واپس جو ہے گھر پہنچ جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ہم سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگی، ان کے والدین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔